الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ نے نسل انسانی کا سلسلہ ایک مرد اور ایک عورت سے شروع فرمایا۔ انسانیت کے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ التحیۃ و تسلیم ہیں، اور جدہ اماں حوا ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آگے ان دونوں سے بہت مرد اور بہت خواتین پیدا کی۔ اس لیے نسل انسانی کی حفاظت اور اس کی بقا مرد اور عورت دونوں کے اوپر موقوف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل وعلا کی قدرت ہے کہ وہ بغیر مرد کے پیدا کر دے، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام اماں مریم صدیقہ پاکیزہ طاہرہ اور مطہرہ خاتون تھی، آل عمران کی ایک فرد تھی۔ ان کے خالو سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور ان کے نانا عمران تھے۔ تو بہت پاکیزہ خاتون تھی، بہت صفات والی تھی، اور قرآن مجید نے ان کو مقام صدیقیت پر فائز قرار دیا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، مسیح ابن مریم رسول تھے اور ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ مقام صدیقیت کا ہے۔ یہ ولایت کا بلند ترین درجہ ہے، بلند ترین درجہ۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ آتا ہے
اس مقام صدیقیت کو پہنچی ہوئی تھی وہ اماں مریم، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پہ کیا عنایات تھیں اور کیا قرب کے مقامات حاصل تھے کہ ان کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی تھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم، فرشتے ان کو کہتے کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چنا ہے، تجھے پاک کیا ہے، اور تمام خواتین جہان میں تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے قرب خاص سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ خلوت اختیار کی اور تنہائی میں چلی گئیں عبادت کے لیے، تو خلوت اور تنہائی میں جب گئیں تو ٹھیک ٹھاک ایک مرد ان کے پاس آیا، پورے قد و قامت، جسامت، شکل و صورت، تو دیکھتے ہی فوراً وہ بولیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تجھ میں خدا کا خوف ہے تو میں تجھ سے بچ کر اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یہاں کہاں تو آ گیا؟ قال انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں اور ایک پاکیزہ لڑکا تجھے دینے کے لیے آیا ہوں۔ جبریل امین کو انسانی شکل میں اللہ نے بھیجا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میرے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ لم یمسسنی بشر، یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ آج کا یورپ، آج کا مغرب، اللہ کا قرآن ان کو انبیاء کی اور پاک باز بندیوں کی زندگیاں، ان کی سوانح، ان کا راستہ دکھاتا اور بتاتا ہے کہ حضرت مریم کو ہولی فیملی کا ممبر سمجھنے والوں، دیکھو حضرت مریم کیسی پاکیزہ، طیبہ اور صدیقہ خاتون تھی، تم تو غیر محرموں سے مصافحہ کرنے کو اپنی تہذیب بنا بیٹھے ہو، اور لباس سے عاری ہونا، اس کو تم اپنی تہذیب اور ثقافت بنا بیٹھے ہو، اور اس بے حیائی کو اور بے لباسی کو پوری دنیا میں پروموٹ کرنا تم اپنا شعار بنا بیٹھے ہو۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام لینے والوں، حضرت مریم کے تقدس کا اعتقاد رکھنے والوں، دیکھو ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔
لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکارہ ہوں۔ اس لیے یورپ اور مغرب کے وہ لوگ کہ جو پوری دنیا میں آوارگی کو اور مادر پیدر آزادی کو عام کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ان منکر نہیں، وہ تو سیدنا مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم کی راہ سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، کو سوچنا چاہیے۔ جن کو تم ہولی فیملی قرار دیتے ہو، وہ ہولی فیملی کی یہ زندگی ہے۔ جبریل امین نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اسی طرح بیٹا ہو جائے گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، انسانیت کے لیے ہم اپنی قدرت کا ایک شاہکار ان کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ، چنانچہ نفخہ جبریل کے ذریعے سے اماں مریم کو حمل ٹھہر گیا، اور سورہ مریم اس سب کی تفصیل کو بیان کر رہی ہے کہ کس طرح ان کا بن شوہر کے اور بغیر کسی نکاح کے اللہ نے ان کو بیٹے سے نوازا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پوری سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو الگ ایک جگہ چلی گئی، بیت المقدس کے قریب ہی جگہ ہے بیت اللحم، وہاں ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئیں، بہت غمگین تھیں، اور غلبہ حال میں کہنے لگیں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی اور بھولی بسری داستان ہوتی۔ کہ اب لوگوں کو، خاندان کو، دائیں بائیں جان پہچان والوں کو کیا کہوں گی، نہ شادی نہ بیاہ نہ نکاح، وہ بچہ ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ اللہ جل شانہ نے ان کو تسلی دی، اب فرمایا کہ پہلے تو اپنا کھانا پینا کرو، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو ہلاؤ، تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اور یہ پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی پیو، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ کھجور یہ بہت مفید اور مقوی چیز ہے۔ ہماری پھوپھی ہے کھجور، ہمارے ساتھ اس کو بڑی میچنگ حاصل ہے، ہمانگی
عرب لوگ بہت کھاتے ہیں اور ان کی صحتوں کا راز ہی کھجور ہے۔ آج کل تو پیزا اور برگر اور فاسٹ فوڈ یہ چیزیں ان کی صحتوں کے اوپر بھی اثر انداز ہونے لگ گئیں، ورنہ کھجور ان کی غذا کا لازمی حصہ ہے۔ چائے ہو، قہوہ ہو، جو ان کے اپنے طریقے کی چائے، ہماری نہیں، اور اکرام ہو، ٹی پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، کھجور ضروری ہے۔ ان کے دسترخوان پر کھجور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت مبارک چیز ہے۔ ہمارے ہاں کھجور متروک ہے، لے دے کے رمضان میں، وہ بھی برکت کے لیے، بس افطاری کے موقع پر ایک دانہ کوئی اٹھا لے، ورنہ اس وقت بھی نظر سموسے اور پکوڑے پہ ہوتی۔ حالانکہ پیٹ بھر کے سیر ہو کر کھجوریں کھانی چاہیے، اور اسی طرح سحری میں بھی اپنی سحری کا بھی کھجور کو حصہ بنایا جائے۔ بہترین سحری وہ ہے جو کھجور سے ہو۔ اور اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ ام المومنین تابعی سے فرمانے لگی کہ 2 چاند گزر جاتے تھے، 2 ایک چاند دیکھا، کرتے کرتے اگلے مہینے کا چاند آیا، وہ بھی دیکھ لیا، 2 چاند گزر جاتے تھے، گھر میں کوئی چیز پکتی نہیں تھی، چولہا جلا ہی نہیں، نہ روٹی پکی، نہ سالن پکا، کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھنے لگے پھر اماں جان کھانا پینا، گسر بسر کیسے ہوتی تھی؟ تو ام المومنین فرمانے لگیں کہ الاسودان الماء والتمر، 2 چیزیں ہوتی تھیں، کھجور اور پانی۔ کھجور کھاتے تھے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے۔ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ اللہ، نبوت کا گھرانہ ہے۔ ہم تو صبح یہ پکے، رات کو وہ پکے، کل وہ پکا، آج یوں پکے، کل یوں پکے۔ ہم تو ایسا لگتا ہے کھانے کے لیے آئے ہیں۔ کھانے کی جگہ تو جنت ہے، یہاں تو چکھنا ہے بس۔ اس کو کھانا تھوڑے ہی کہتے ہیں کہ 1 روٹی 2 روٹی کھا لی بس پیٹ بھر، کوئی کھانا ہے؟ وہ کھانے ہوں گے 1 سال تک کھائے گا، اور 1 ڈکار جیسی چیز ہوگی، سب ختم۔ وہ کھانا ہوگا جہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی۔ یہاں تو 1 لیٹر 200-250 روپے کا ہے، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہ دودھ لم یتغیر طعم، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، پھٹے گا نہیں، ہوا تازہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اور میٹھے صاف پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، تو وہ پینا ہوگا۔ یہ کوئی پینا ہے 1 گلاس اور 1 پیالی؟ دنیا تو ماڈل اور سیمپل بھی نہیں ہے جنت کا۔ کَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا آج جس کو ہم کیا خوش سمجھتے ہیں، دہلی کالونی والوں، اللہ ہمارے دلوں کو دنیا سے پاک کرے، آخرت سے آباد کرے۔ یہ دنیا جس کو آج کیا کچھ سمجھتے ہیں، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، آخرت جب سامنے آئے گی تو وہ یہ لگے گا کہ یہ تو 1 صبح تھی یا 1 شام تھی۔ نبی کا گھرانہ ہے، 3 ہفتے گزر گئے، مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ،
آج اگر کسی دین والے کے گھر میں ایک دن اللہ نہ کرے فاقہ آ جائے تو دوسرے دن ہم دین کو سلام کریں، بس ایسے دین کو سلام جس کی وجہ سے بھوکا رہنا پڑ رہا ہے۔ اور وہاں نبوت کا گھرانہ ہے، اس کائنات کی اس ہستی کا گھر ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور اماں جی کہہ رہی ہیں کہ چولہا نہیں جلا، تو کہا دو چیزیں ہوتی تھی، کھجور پانی، کھجور کھاتے تھے پانی پی لیتے تھے، کھجور کھاتے تھے پانی پی لیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بہترین کھانا ہے، غذا ہے، اور نبوت کے گھرانے کی خاص غذا ہے کھجور۔ لیکن کھجوریں یہ سب سے پہلے تو مدینہ طیبہ کی مدنی کھجور ہوگا، کائنات کے اندر ایسی کھجور ہے ہی نہیں، نہ اس کے حسن کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کے ذائقے کا کوئی ثانی ہے، اور اتنی اقسام ہیں، اللہ اکبر، برنی برنی، تمر، عنبر، عجوا، قلمی، سکری، سبحان اللہ، کیا کیا کھجوریں ہیں۔ تو ان کی کلرنگ دیکھو، ان کا ذائقہ دیکھو، ان کی غذائیت دیکھو، ان کا حسن دیکھو۔ باقی ہمارے ہاں سکھر، اور یہ سندھ کی جو کھجور ہے سکھر، یہ بھی بہت مبارک کھجور ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم عرب مجاہدین آئے تھے، سندھ کو باب الاسلام اسی لیے کہتے ہیں، تو وہ ساتھ کھجوریں لے کر آئے تھے اپنے ساتھ توشے کے طور پر، تو وہ عرب کی کھجوریں تھیں، گٹھلیاں یہاں ڈال دیں، تو یہ سکھر وغیرہ یہ جتنی اندرون سندھ کی کھجوریں ہیں یہ اسی کی برکت ہے، تو یہ بھی بڑی غذائیت والی، ذائقے والی ہے۔ باقی یہ ایرانی کھجور کالی سیاہ جلی ہوئی، وہ تو نہ اس کا کوئی حسن ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، اتنا موٹا چھلکا، بس ڈبوں میں پیک ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہمیں کیا لگتی ہے۔ تو یہ اپنی لوکل جو مقامی کھجور ہے یہ بھی بہت اچھی ہے۔ تو اماں مریم سے فرمایا کہ یہ کھجوریں کھاؤ، اسی لیے کہتے ہیں زچہ و بچہ کے لیے کھجور بہت مبارک ہے، اور بچے کو بھی کھجور چٹائی جاتی ہے، جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں، تحنیک، عربی میں تحنیک کہتے ہیں، کھجور چبا کر، تو اس منی اور بچے کے منہ میں، اس کے پیٹ میں، اس کے اندر بھی سب سے پہلی چیز جو چاہے وہ کھجور جائے۔ فکلی، تم بھی کھاؤ، اور بچے کی تحنیک کی بھی کھجور ہے، وشربی، پانی، وقرّی عینہا۔ باقی رہا تمہاری عزت اور ناموس کا معاملہ، تو جس اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر شوہر کے تمہیں بیٹا دیا ہے، وہ اللہ تمہاری عزت اور ناموس کا رکھوالا بھی ہے، تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم نہیں بولنا، خبردار تم زبان سے کچھ کہو، ہم بولیں گے، ہماری قدرت بولے گی، ہم تمہاری عزت اور ناموس کی پہراداری کریں گے۔ بچے کو اٹھا کے لے آئیں تو قوم کے لوگ تو پھر اللہ حفاظت کرے، پھر برادری خاندان والے تو پھر بپھر گئے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تمہارے ابا تو ایسے آدمی نہیں تھے، وہ کوئی برے آدمی نہیں تھے، تمہاری ماں بھی ایسی کوئی بری نہیں تھی، یہ تو تم نے بہت خوفناک کام کیا ہے۔ فاشارت الیہ، تو چھوٹا سا منا بچہ شیر خوار، اس کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یہ شیر خوار بچہ، اس سے ہم کیا پوچھیں، یہ تو نے ایسا کام کیا کہ اس کا جواب تجھے دینا پڑے گا۔ قال انی عبد اللہ،
आतानी अलकिताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम। वो बच्चा बोला, उस बच्चे ने कलाम किया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और ये सारी तफसील, ये कलाम गोद के अंदर शीर ख्वार बच्चा वो बोला। ये है अल्लाह की कुदरत, जब चाहे बिन बाप के पैदा कर दे और जब चाहे दूध पीते बच्चे की ज़बान से वो कलाम जारी कर दे जो आज कुरान की आयतों में है। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये हैं ईसा मरियम के बेटे। एक तरफ यहूदियों की हिदायत और इस्लाह कर दी और उनके बातिल नज़रियों को बातिल करार दिया। यहूदियों ने हज़रत मरियम पर तोहमत लगाई, नऊज़ु बिल्लाह। बग़ैर शादी और बग़ैर निकाह के बच्चा जो हुआ तो हम ज़बान से वो अल्फाज नहीं कह सकते, कोई मुसलमान नहीं कह सकता जो यहूदी कहते हैं। हम क्यों उनको दोहराएं? यहूदियों की बातों को हम ज़बान से क्यों दोहराएं? बस इतना इशारा काफ़ी है। अल्लाह का कुरान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और अम्मा मरियम के तक़द्दुस की तहारत, उनकी पाकीज़गी, उनकी पाकदामनी और उस पर पहरा दे रहा है। पूरी सूरह मरियम, सूरह आल इमरान पूरी सूरतों का नाम है। आज अगर इंग्लैंड और अमेरिका के ईसाइयों को या आलमी ताकतों को अगर अकल हो, अगर अपने बड़ों से वफा हो, तो उनका कोई इसराइल के यहूदियों के साथ कोई जोड़ बनता ही नहीं। बैतुल मक़दिस और ये पूरा एरिया तुमने यहूदियों के हवाले करके तो तुमने हज़रत मरियम से भी बगावत की है, हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम से भी बगावत की है। उनके दुश्मनों के हाथों में देकर तुम मुतमईन हो। और आज इसराइल के यहूदी जिन मस्जिदों पर बमबारी कर रहे हैं, जिन लोगों को शहीद कर रहे हैं, उनके सीनों में सूरह मरियम है। उस मस्जिदों के मिंबर व मेहराब में सूरह मरियम तिलावत की जाती है, सूरह आल इमरान, मरियम का ख़ानदान, उस पर पूरी कुरान पाक की सूरह बकरा के बाद सबसे बड़ी तवील सूरत है आल इमरान। या आल इमरान कौन है? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान, जिसमें हज़रत मरियम, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वालदा, उनकी नानी जान, उनके खालू, उनके नाना, इन सब का ज़िक्र है। इस पर आल इमरान, इमरान का ख़ानदान। तो गज़ा और फ़लस्तीन की जिन मस्जिदों के मिंबर व मेहराब से सूरह आल इमरान पढ़ी जाती है, सूरह मरियम की तिलावत होती है, जहाँ मरियम के तक़द्दुस और उनकी पाकदामनी की गवाहियाँ नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं, उस पर वो जालिम यहूदी मिज़ाइल बरसाते हैं और तुम उनका साथ देते हो। कल हज़रत मरियम के सामने क्या जवाब दोगे? सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के सामने क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हारा अगर जोड़ बनते है तो मुसलमानों के साथ बनते हैं। मुसलमान सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान रखते हैं कि तमाम अंबिया के बरगुज़ीदा तबक़े में उनको शुमार करते हैं। हज़रत मरियम, यहाँ ये जितनी ख़वातीन बैठी हैं, इनमें भी किसी का नाम मरियम होगा। कराची में सर्वे करो, एक कराची शहर से हज़ारों मरियम ख़वातीन पैदा होंगी।
یہ غزہ جس پر تم بمباری کروا رہے ہو، اس غزہ میں کتنی خواتین اور کتنی بچیاں جن کے نام مریم ہوں گے، پورے اسرائیل کا سروے کر کے ایک یہودن کا نام مریم دکھاؤ، ایک یہودی کا نام عیسیٰ دکھاؤ۔ فلسطین اور غزہ میں تو ہزاروں عیسیٰ نام کے ہوں گے، ہزاروں مریم نام کی خواتین ہوں گی۔ تو مسلمان سیدنا مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر ایمان رکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ انسانیت کی تعمیر میں جس طرح مرد کا کردار ہے، حصہ ہے، اسی طرح برابر عورت کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی کردار ہے۔ یہ نرم گرم دو تار اللہ نے رکھے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، دو تار ماں اور باپ کی شکل میں، لیکن اگر دونوں کا باہم موازنہ کیا جائے، دونوں کا باہم موازنہ کیا جائے تو تعمیر سازی میں، تربیت میں، انسانیت سازی میں، مردم سازی میں عورت کا حصہ زیادہ ہے۔ اس لیے کہ 9 ماہ تک کم و بیش رحم مادر ہی ہے جو انسانیت کا کارخانہ بنتا ہے، اور پھر رحم مادر کے بعد گود مادر ہی ہے جس میں انسانیت آتی ہے۔ اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اور میں اپنے طور پر یہ کہتا ہوں کہ گود سے بھی پہلے رحم مادر پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کے جذبات، ماں کے خیالات، ماں کی پاک دامنی، ماں کی صبح و شام کے اوقات کی ذکر و اذکار اور تلاوت اور عبادت اور دعا و مناجات، اس کے پاکیزہ اثرات اس بچے پر نہیں پڑیں گے جو نفس میں۔ اس ماں کا تہجد میں اٹھنا، اس ماں کا فرض نمازوں کی پابندی کرنا، اس ماں کے ایک ایک سجدے میں جو اللہ کی رحمتیں اور عطائیں، نوازشات، جو برکتیں، ان کا نزول ہوگا، اس کے انگ انگ، جوڑ جوڑ میں جو تلاوت کا نور ہوگا، کیا اس بچے پہ یہ مبارک اثرات نہیں پڑیں گے؟ یہی تو وجہ ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کے والد مولانا یحییٰ کاندیلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان کا دودھ چھٹا تو ان کو ایک پاؤ پارا یاد تھا۔ ہمارے ہاں تو بچہ 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے، جب جا کے وہ قاعدہ پڑھتا ہے، ان کا دودھ چھٹا تو ایک پاؤ پارا ان کو یاد تھا، کیونکہ جس رحم مادر میں تھے اس ماں کا معمول روزانہ فمی بشوق کا تھا، ایک منظر روزانہ ان کی تلاوت کا معمول تھا، 5000 مرتبہ یومیہ ان کا درود شریف کا معمول تھا۔ علی میاں رحمہ اللہ اور بعض دیگر اکابر نے ان کی سوانح کے حوالے سے لکھا ہے، تو جو ان کے مسنون اذکار تھے کچھ 17,000 سے لے کر 18,000 تک ان کی تعداد آتی ہے۔ تو یومیہ ایک منزل تلاوت سے علاوہ، اور پھر جب رمضان المبارک آ جاتا تو جس اللہ کی بندی کا 11 مہینے روزانہ ایک منزل کا معمول تھا، اس کی تلاوت رمضان میں کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ یومیہ ہر روزے کو ایک قرآن مجید مکمل فرما کر 10 پارے مزید تلاوت فرماتی تھی۔ اب ان کا بچہ جب ان کا دودھ چھٹا تو ایک پاؤ پارا اس کو یاد نہ ہو، اس میں کیا اچنبھے کی بات ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ رحم مادر پہلی درسگاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے۔ دوسرا جو مدرسہ ہے وہ گود ہے،
ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، ماں اس کو انسانیت پلاتی ہے، ماں اس کو شرم و حیا پلاتی ہے، ماں اس کو آدمیت پلاتی ہے، ماں اس کو اخلاق پلاتی ہے، ماں اس کو صفات پلاتی ہے، ادب و آداب پلاتی ہے۔ بڑی بڑی اکابر ہستیاں کہتے ہیں کہ جس کسی بڑے کو دیکھو سمجھ جاؤ اس کے پیچھے ماں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو گئے بچپن میں، ماں نے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کیا کیا عرض کیا، دعا و مناجات میں لگی، رجوع اللہ بڑھتا گیا۔ ایک دن رات کو خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے خوشخبری دی کہ تمہارے بچے کی بینائی کو اللہ نے لوٹا دیا ہے۔ صبح اٹھی تو بچہ ٹھیک ٹھاک دیکھ رہا تھا۔ تو آج ساری دنیا امام بخاری تو یتیم تھے، یتیم کہ ابا جان تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی تربیت، ان کی بنیادیں کس نے ڈالی؟ ایک عورت نے ڈالی۔ آج دنیا میں کوئی عالم اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ صحیح بخاری نہ پڑھے۔ لاکھوں کروڑوں علماء، محدثین، مفسرین وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں علماء بشمول امام بخاری کے اس عورت کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو عورت کے گود کو سب سے پہلا مدرسہ کہا، اور اسی لیے باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں قرار دی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی۔ عورت نبیوں کی ماں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ تو میں جانتی ہوں کہ کوئی نبی عورت نہیں آیا، لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جو نبی آیا عورت کی گود میں آیا۔ تو اللہ نے بہت اونچا مقام، بہت مرتبہ دیا ہے عورت کو اپنی قدر کرنی چاہیے، اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ جب وہ اللہ کے تعلق والی ہو جاتی ہے، صفات والی ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابند ہوتی ہے، اپنے پردے کا، اپنی ناموس کا، اپنی حیا کا وہ خیال کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر یہ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بہت ایک صفات والی عورت، مسند بزار کی حدیث ہے، ایک صفات والی عورت 70 اولیاء اللہ سے افضل ہوتی ہے۔ یہ عورتیں چھپی رستم ہوتی ہیں، جب ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے گھروں کے لیے رحمت ہوتی ہیں، خاندانوں کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ سب کو اپنے تعلق سے نوازے۔ یہ تعلیم کے مراکز اللہ نے ہمارے گھروں کے دروازے پر یہ نہر جاری کی ہے، اس لیے خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اڑوس پڑوس، دائیں بائیں، اعزہ اقارب میں جو خواتین ہیں ان کو بھی اس سے جوڑا جائے۔ اپنی چھوٹی بچیاں ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں دائیں بائیں، اور ان کو بھی جوڑا جائے تاکہ یہ علم نبوت، علم وحی، یہ علم کا نور ہماری زندگیوں میں روشن ہو، اور اللہ کرے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ جل شانہ اس نور کو عام اور تام کرے، گھروں میں، خاندانوں میں خیر و برکتوں کا ماحول بنے، اللہ کے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے کریم اللہ، ہمارے اس مل بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام۔
ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ اگلے اور پچھلے ظاہری اور باطنی گناہوں کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما، گناہوں سے پاکیزہ ایمانی صفات اور خوبیوں والی مبارک زندگی نصیب فرما۔ جو زندگی باقی ہے اس کو پہلی زندگی کے لیے معافی کا بھی ذریعہ بنا، تلافی کا بھی ذریعہ بنا۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ چاروں طرف بسنے والی جتنی اے اللہ انسانیت ہے، خاندانوں کے خاندان، گھروں کے گھر، بڑوں چھوٹوں، مردوں اور خواتین، سب کے لیے اے اللہ تعلیم و تربیت کا اس کو مرکز بنا، دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، جو خواتین یہاں جوڑ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں نظم و انتظام میں، اے اللہ سبھی کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، خیر و برکتیں نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا